امی جان حکم کریں، کس نے آپ کو رلایا؟ کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آپ اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آپ کہتی ہیں تو ابھی اس کو اٹھواتا ہوں اور ابھی اس کا جو ہے نا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ نہیں میرے پیارے بیٹے، میں تو ویسے ہی ایموشنل ہو گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، تم لوگ خوش رہو، اللہ تم لوگوں کو اور ترقی دے۔ اور کتنا اماں جی چاہتی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ماشاءاللہ کروڑوں کما رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ آپ بس مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو کس نے رلایا ہے؟ تو رلانے کا جو ہے نا، وہ اماں کو رلانے کا بدلہ لے گا جی موٹو علی لنگوٹو علی۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے جی، بڑے افسوس کی بات ہے، معذرت چاہتی ہوں اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے، مطلب کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں منہ سے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ شاید ہم بھی تہذیب کے دائرے سے باہر ہو گئے ہیں، تو وہ اس کی بھی وجہ یہ انفلوئنسرز ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سخت زبان استعمال کرنے پر۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بابا فوڈ کی جو وائف ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، آج کل وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب گھر میں مریض ہو تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا جو صاحبزادہ موٹو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ خود کھا کے موٹے ہوئے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے موٹے ہوتے تو میں کبھی بھی ان کو موٹو نہ کہتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی جسم کی جسم کے ہر اعضاء کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جب کھلا پیسہ ہے، گھر میں پیسہ ہے، عام ہے، پیسے کی فراوانی ہے، کھلا کھانا پینا، عیش موج مستی، واک کوئی نہیں، ایکسرسائز کوئی نہیں، کوئی ہارڈ ورک نہیں، ٹھیک ہے، وہی یوٹیوب ہے، ظاہری بات ہے یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کو پتہ یاشی نہ کریں تو پھر ان کا پتہ کیسے چلے کہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ تو بس آج کل یہی سکھا رہے ہیں جی یہ ہم سب کو۔ تو ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، جیسے ہی وہ اپنا شوٹ کمپلیٹ کر کے اپنی والدہ کے روم میں آتے ہیں تو والدہ محترمہ جو ہیں وہ بڑی دکھی نظر آتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں، افسردہ ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے تو علی جو لنگوٹو ہیں، لنگوٹو میں کیوں کہہ رہی ہوں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آنسو مگرمچھ کے آنسو تھے، وہ ویڈیو کو وائرل کرانے کے لیے آنسو تھے، کیونکہ یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کو کیسے بدھو بنانا ہے۔ تو کھانا پینا عیش جو ہے وہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بیچ میں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن وہ اپنی اماں کی بیماری کو کیش کرتے ہیں، تو اسی طرح وقتاً فوقتاً وہ رونا دھونا بھی مچاتے ہیں۔ تو آج پھر موٹو علی جو ہیں وہ اماں کو دیکھ کے ایموشنل ہو گئے، رونے لگے، ماں کے گلے لگ کے، اور دوسرا جو کیمرہ مین ہے اس کو حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ اگر ماں ایموشنل ہے، اگر چلو بیٹا رو رہا ہے ماں کے گلے لگ کے تو یہ سین نہ کیپچر کریں، پر نہیں جی، دکھانا ہے۔ کیوں دکھانا ہے؟ یہی تو ٹائم ہے کیش کرنے کا، یہی تو وقت ہے ماں کی بیماری کو کیسے کیش کرنا ہے۔ پھر تم لوگ کس منہ سے میں کہتی ہوں کہتے ہو کہ امی جی آپ کو کس نے رلایا؟ امی جی کو رلایا ہے آپ نے، امی جی کو پریشان کیا ہے آپ نے۔ آج امی جی رو رہی ہیں، امی جی دکھی ہیں، امی جی کے قیمتی آنسو ضائع ہو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سویلنگ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو وجہ ہے نا وہ تم دو ان کے صاحبزادے ہو۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ اپنی امی کی بیماری کو کیش کرو گے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دو گے، یہاں تک کہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، ان کے بال کٹنگ ہو رہے ہیں، کتنی مطلب کہ ایک بے بسی کی کیفیت میں ہوتا ہے ایک پیشنٹ، اور اسپیشلی کینسر کا مرض تو بہت خطرناک ہے، اس میں بہت پیشنٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ پھر آپ ان کو نکلی وگ لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی موقع آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جہاں پہ آپ نے اپنی بیمار اماں کو کیش نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، ان کی آفٹر بیفور کی آپ نے پکچرز بھی لگائیں، اماں پہلے کیسے دکھتی تھیں، بیماری کے بعد کیسے دکھ رہی ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے آپ جیسی اولاد پر۔ اور اس کے بعد پھر آپ ان کے لیے ایک وگ لے کے آئیں جو کہ شرع میں مطلب غیر شرعی چیز ہے، اور اس کا سخت گناہ ہے کہ آپ کسی بھی اور چیز کے بال جو ہے وہ نہیں یوز کر سکتے۔
چاہے وہ کسی انسان کی بالوں کی ہوگی یا جو بھی ہوگا، لیکن دیکھیں وہ وگ جو ہے انہوں نے اپنی اماں کے سر پہ پہنائی ہے، اور اس کے بعد پھر اس دوران امی جی نے بھی کچھ ایسی باتیں کی جس میں وہ صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ میں وگ کیوں لگا رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میری بیک کمر جو ہے پیچھے گردن اچھی نہیں لگتی، دوپٹہ میں لپیٹتی ہوں مجھے گرمی لگتی ہے۔ کیا آپ یورپ میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا آپ ایسی جگہ پہ پیدا ہوئی ہیں جہاں پہ صرف سارا سال برف باری ہوتی ہے؟ آپ پاکستانی ہیں نا، پنجابی ہیں آپ، پنجاب میں تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ہم تو عادی ہوتے ہیں، یہ پسینے یہ دوپٹے، ہمارے تو دوپٹے نہیں اترتے اور آپ کا بھی نہیں اترتا ہوگا مجھے امید ہے، لیکن جب سے آپ کے بیٹے فیمس ہوئے ہیں، آپ لوگ انفلوئنسرز بنے ہیں، آپ لوگ یوٹیوبر بنے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو سوٹ ہے نا وہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر آپ لنگوٹوں پہ آ جاتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں علی لنگوٹو، کیونکہ اب وہ صاحبزادے جو ہیں لنگوٹ پہنتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہو گئے امیر، اب وہ پورا سوٹ نہیں پہن سکتے، وہ گھر میں ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پہنتے ہیں لنگوٹ، تو وہ اتنی موٹی موٹی ٹانگیں نکال کے بیٹھا ہوا ہے اور بھائی صاحب کیمرہ ماری جا رہے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ بھی کوئی ایسا پوز بنا کے بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ کیمرہ نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ جو بڑا بیٹا ہے سارم صاحب وہ لگائی جا رہے ہیں، دکھائی جا رہے ہیں، اور 1 2 3 4 لگ گئی جی وگ اماں جی کی، اور امی جی فرماتی ہیں کہ بھی میں تو برف باری کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، میں نے تو کبھی گرمی دیکھی نہیں، اور اب تو میں بیماری کی حالت میں ہوں، مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، میری جو گردن ہے اس پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں، تو یہ وگ ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے تو مجھے برا نہیں لگے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی مجھے اچھا لگے گا، برا نہیں لگے گا کہ میرا، تو میں صرف ان کو اتنا کہتی ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں آپ کو سر کور کرنے کے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی دوپٹے کو گلے میں لپیٹنے کی، آپ کی اتنی ماڈرن بہو ہے اس کو کہیں آپ کو ایک طریقے سلیقے سے جو ہے وہ دوپٹہ لینا سکھائے، مطلب کہ سکارف لینا سکھائے، جس سے آپ کی گردن پہ آپ سکارف کو نہ لپیٹیں، دوپٹے کو نہ لپیٹنا پڑے آپ کو، بنا بنایا لے لیں، آپ تو اتنے رئیس ہیں، اتنے بڑے آپ یوٹیوبر ہیں، آپ کے پاس تو اللہ دین کے چراغ ہیں، آپ تو چراغ رگڑیں، جو چیز کہیں حاضر ہو جائے گی، دوپٹے لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے، پر نہیں جی وگ لگائی، اب ظاہری بات ہے وگ لگی ہے، لوگوں نے برا بھلا بولنا ہے، اس کے بعد جب اماں کی نیچے بھرمار ہے کومنٹس کی کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ نے دین نہیں پڑھا، کیا آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں شعور نہیں ہے، کیا ساری زندگی دیگے پکاتے رہے ہو، مدرسہ مسجد کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے، کیا دنیاوی تعلیم بھی کوئی خاص نہیں ہے، کیا دینی بھی تعلیم حاصل نہیں کی، تو ظاہری بات ہے اب برا تو لگے گا، جب ماں اتنی سینسٹیو ہوتی ہے کہ اس کی اولاد چاہے جتنی بھی بری ہو نا، تو وہ اپنی اولاد کا کہتے ہیں نا کہ گلہ شکوہ سن نہیں سکتی، اب ظاہری بات ہے گھر میں ہیں کامنٹس پڑھتے ہیں تو دل تو پھر دکھتا ہوگا کہ بھئی میرے بچوں کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں، جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں علی لنگوٹو، بھئی علی موٹو بھی ہے لنگوٹو بھی ہے، علی کو کچھ خیال کرنا چاہیے اپنے، یہ ابھی 20 سال کے 18 سال کے ہیں اور لگتے ہیں یہ 50 سال کے ہیں، اپنے فادر سے بھی یہ بڑے لگتے ہیں، تو اب اللہ نے تو ان کو موٹا نہیں کیا، یہ تھوڑا سا چلیں پھریں واک کریں، اگر اللہ کی طرف سے ہوتے تو میں کبھی بھی ان کو اس طرح نہ کہتی، لیکن یہ خود کیوں عیش پرستی، ویڈیو بنانی ہے بھی ہم 8 گھنٹے کام کر کے آ رہے ہیں، مجھے صرف رامش سے اتنا سوال کرنا ہے اور علی سے جو اپنی امی کے گلے لگ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں، دیکھو جب تم اپنی زندگی کو سوشل میڈیا پہ لاؤ گے، اسپیشلی اپنی گھر کی خواتین کو، جب تم تمہارے گھر کے جو مرد ہیں جیسے تمہارے بابا ہیں اور تم لوگ اپنے بل بوتے پہ کما سکتے ہو، تو تم لوگ کیوں اپنی امی کو دکھاتے ہو، کیوں اپنی امی کی بیماری کو شو آف کرتے ہو، کیوں ان کی دل آزاری کرتے ہو، تمہاری وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، جب لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو تمہارا کام ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو کیمرے میں نہ لائیں، اپنی امی کی بیماری کو کسی کو مت دکھائیں، نہ اس پہ ویڈیو بنائیں، نہ اس پہ بات کریں، پر نہیں جی ڈالرز بھی کمانے ہیں، ٹھیک ہے، ہمدردیاں بھی لینی ہیں، گفٹ بھی وصول کرنے ہیں، جیسے یہ وگ بھی گفٹ آئی ہے، اس کی وجہ سے باتیں بھی سننا پڑیں، تو پھر ظاہری بات ہے جب باتیں ہوں گی تو اثر تو پڑتا ہے نا، پھر تم لوگ بے شک ڈھیٹ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ لے ہمیں فائدہ ہے، ہمیں نقصان نہیں ہے، ہمارے ویوز آ رہے ہیں، چاہے اس میں پھر بیڈ کومنٹس آ رہے ہیں، ہیٹ مل رہا ہے، ہمیں لو مل رہا ہے، ہمیں اپریسیشن مل رہی ہے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہماری ارننگ ہو رہی ہے، لیکن امی جان تو یہ چیزیں نہیں سمجھتی، وہ تو ماں ہے، ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، ماں کو تو تکلیف ہوتی ہے جب بچوں کو برا بھلا بولا جاتا ہے، لیکن ان کی بہو کے میں صدقے واری جاؤں، وہ مسلسل دانت نکال رہی ہوتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
گھر میں کوئی حالات ہوں، کوئی مسئلے مسائل ہوں، ان کی باتیں کھلی رہتی ہیں، صدقے واری جاؤں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی آنسو بہائے گے یہ مگر مچھ کے آنسو تھے۔ بے شک اماں ایموشنل ہوئی ہوگی، لیکن جو اس بات کو بڑھایا بار بار علی نے، اس بندے نو چک لیں گے کنے تو رلایا فلاں فلاں، یہ جان بوجھ کے ویڈیو چلانے کے لیے اور ویوز لانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس ڈرامے کو ویڈیو میں ایڈ کرنے کی۔ آپ کے اپنے گھر کے معاملات آپ کو گھر تک رکھنے چاہیے، آپ انفلوئنسر ہیں، کچھ سکھائیں نہ کہ اپنی عورتوں کو دکھائیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔